أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في قلبي ضعفا فقلت أعوذك بالله يا أبطأ من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء فغسيل به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به بصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلواه فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها رائحة رسول الله فأصلنا عندك
رب کائنات نے کی بات قبول فرمائے، اور جو بعد میں اور شام تک جو اس محفل میں حصہ لے گا، میرے بہت دعا ہے رب کائنات ہم سب کو عالم حکم کا ذکر ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آدمی کا ذکر ہے۔ میں نے کل بھی ایک مجلس میں ذکر کیا، کھڑا ہو جاتا یہ پھول آئے نہ نہیں، قمر جالی صاحب کی زیارت بھی ہو جائے اور کچھ بیان بھی کر دوں، تو میں کچھ کھری کھری سناتا ہوں، ایسے ہی ممبر بھی کھری کھری باتیں کرنے کے لیے کہ ہم اتنے نیچے ہو چکے ہیں، یہ سننے کے لیے ہے تو سنانا بھی ہمیں صلوات بابا علیہ وسلم۔ ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر ہے، بزرگوں کے صاحب میں اپنا سبق سنا رہا ہوں کہ زمین و آسمان ہدیہ کری اتنی عظیم ہستی کوئی اور نہیں۔ آج جن کا نزول ہوا، جن کے لیے وہ دیوار شق ہوئی جہاں کبھی ایسا اس سے پہلے تصور کرنا بھی ممکن نہ تھا اور اس کے بعد سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے عقیدے لفظوں کی حد تک لفظ ماننے کا ایک پیغام ہو۔ اب کسی نے اللہ کہا کہ پتہ نہ اللہ کون ہے تو اس کا اللہ کہنا کوئی مقصد نہیں۔ اگر کسی نے نعرہ حیدری کہا تو اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ جاہلی کون ہے۔ اگر کسی نے نعرہ رسالت کہا تو اسے پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ کون ہے۔ آج کل تو بات کرتا یہ پیغام ہے اور یہ حال ہے کہ گزشتہ دنوں کسی ٹی وی چینل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کسی سندھی سے پوچھا بادل کے ساتھ کہ آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ محمد رسول اللہ، تو اسے کہا ہاں پڑھتے، تو یہ لا الہ کون ہو سکتا ہے؟ تو مولوی صاحب کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ وجہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کو حقیقت ہے، یہ عام ریکارڈ بات ہے۔ محمد رسول اللہ کون ہے؟ اسے کہا جی مجھے نہیں پتا محمد رسول اللہ کون ہے۔ پیدا ہوا تو گھر والوں نے میرے سامنے بولا، میں نے سنا اور پڑھا۔ ہمیشہ سے جب سے مجھے بولنے کی توفیق ہوئی اس وقت سے اب تک یہی کہتا آ رہا ہوں کہ لفظ جو ہے وہ معنی کا باب ہوتا ہے، کیونکہ ہم قیاس اور خیال سننے خیال کے ہو چکے ہیں۔ بزرگوں کے سامنے ثابت کر رہا ہوں یہ یقین والوں کی بات ہے۔ کل میں نے گجرات میں جگہ پروگرام پڑھا، وہاں میں یہی کہا کہ جہاں قرآن میں بیت کا ذکر ہونا چاہیے، جب مجلس ختم ہو تو یہ حساب ضرور لگائیں کہ آج اس مجلس میں قرآن کتنا پڑھا گیا اور اہل بیت کا ذکر کہاں ہے۔ اہل بیت کا ذکر یہ ہے کہ میں کسی ایک امام کا نام لے کے کہوں کہ میرے فلاں امام نے یہ فرمایا، میرے فلاں معصوم نے یہ فرمایا۔ قرآن کی بات کروں تو کسی قرآن کی آیت کا حوالہ ہونا چاہیے، یا کسی ذکر کے بعد یہ مجلس مکمل ہو۔ لیکن نہایت معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں وہ ذکر اس طرح نہیں پڑھا جا رہا جس طرح اس کو پڑھا جانا چاہیے، اور یہ کوئی اچھا پیغام نہیں۔ جن نگاہوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے ان کی خاموشی کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم اس گناہ میں شریک ہیں معذرت کے ساتھ۔ میری باتوں سے یہ ہوگا کہ جو دیر سے ہو یا کر کے سن لیں، تو یہ ہمارے لیے شام کو قصیدہ بھی سناؤں گا، جس کو یہ ٹھیک ہے لفظ چلے لگے شام کو قصیدہ بھی سناؤں گا، کیونکہ دونوں وقت دو مختلف دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ صبح کی کڑی دعا کھا رہے تاکہ شام کو میٹھی دعا کھانے کی جو ہے وہ توفیق ہو سکے۔ تو نہایت معذرت کے ساتھ اور جیسے صاحب آپ کو بڑے مشکل پیغامات دیتے ہیں اور ایک عرصے سے دے رہے ہیں، اور رب کائنات نے ہمیں، میں کہتا ہوں کوئی دنیا میں یہ کسی وہ جنونی محبت کا نتیجہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کی علماء کو میں جانتا ہوں، دیکھتا ہے، سنا ہے، اور کو میں کہاں گیا، لیکن رب کائنات کا احسان ہے کہ ہمارے استاد جیسا کوئی نہیں۔ میں الفن کہہ رہا ہوں، نمبر میرے سامنے معصومین کا جواب دے ہوں، نام وہاں لے کے جا رہے ہیں، کیمرے والے بھول جائے، کرامن کا آدمی کو بھولتے بھی نہیں، ٹھیک ہے، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ کسی زمانے میں ہم بھی کہا کرتے تھے کہ شاید مال کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، لیکن فقیر نے فقر
تو بہت کچھ معیار بدل چکا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ایسا ہوا، میں کل کسی نبی کا واقعہ پڑھ رہا تھا جہاں یہ کہا گیا کہ گنہگار 40,000 تھے، جو گنہگار نہیں تھے ان کی تعداد 60,000 تھی۔ 40,000 کے ساتھ 60,000 اس لیے عذاب میں مبتلا ہوئے کہ وہ 60,000 40,000 کے گناہوں پہ خاموش ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے یہاں باپ و دادا کے کرے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخالف نہیں۔ کل میں نے ایک بار ڈالا تو میں نے تقریر کے بعد قصیدہ بھی سنایا، تو یہ نہ سمجھے کہ میں مذاکرین کا دشمن نہیں، لیکن باپ و دادا ہمارے ذاکر ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے ذاکر تھے، ہمارے مولوی ویسے نہیں تھے جیسے ہمارے مولوی تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذاکر کتنا مخلص ہوگا کہ جو لفافے کا وزن دیکھ کے مجلس کی قبولیت کی دعا کرے۔ مشکل بات ہے، نہایت معذرت کے ساتھ نہیں آپ کا یہ خطاب ضرور کریں گے، لیکن جو مجھے مار پڑے گھر خرچ لیکن بہرحال بزرگوں کو سبق اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان کا سبق اور دنیا بھی سنتی ہے، تو شاید اپنے عزیز کا یہ سبق سن کے کہتے ہیں بچہ جب اچھی بات کرے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ اچھی بات ہے ہمارے گھر سے کوئی اچھا پیغام آ رہا ہے۔ تو میں ہم گناہ میں شریک ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا۔ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں مخلصین ہیں، جو بانیان میں سے تقریباً زیادہ تر مخلصین، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جنہیں تصویری نماز کا تھوڑا شوق ہوتا ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیمرے والے کیمرہ اسی پر ہے، ذاکر کا بہت کام رہے، علم کا بیچا کام رہے، برگاہ کام نظر ہے، بانی زیادہ نظر ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیت خالص ہو تو آل محمد کیا قبولیت ہوگی، اگر نیت خالص نہ ہو تو وہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ میں ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں جنہوں نے اور گواہیاں موجود ہیں میرے پاس، بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا۔ ایک دن انہوں نے یہ کہا کہ جو بندہ پیسے طے کر کے لیتا ہے توجہ فرمائیے، جو پیسے طے کر کے لیتا ہے اس پر لعنت بے شمار۔ دوسرے دن اس نے ملتان میں ہمارے عزیز مخدوم عباس رضا مشتی صاحب مرحوم کی گواہی موجود ہے، بہت لوگوں نے میرے موبائل کے ذریعہ بلند فرمائے، انہوں نے دوسرے دن مجھے کہا بابا سائیں اس نے کل کہا تھا طے کرنے والا نام کی ہوتا ہے، آج اس نے مجلس کے پیسے پھینک دیے۔ اگر میں نے نام لیا تو شاید کسی کا دوست نکلے، اس لیے میں یہاں یہ بات پردے نہیں رکھتا ہوں، آپ کی دوستیاں قائم رکھنے کے لیے صلوات بابا دے بلند۔ تو نہایت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ رحمان کی بات کریں گے انسان کو راضی کریں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا کو راضی کریں تو انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے پل صراط، کہ ایک وقت میں یہ دو مختلف جہتوں کو یکجا کرنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی طرف رخ کرے تو دین چلا جاتا ہے، دین کی طرف رخ کرے تو دنیا چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو کسی جب یہ بھی یہاں تک بھی بغیر کسی تکلف کے لکھ دیا تھا، مولا آپ نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، اگر آج تک کو فقیر 3 طلاقیں دے تو اس کی اپنی بھی مولوی صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں رہتے، توجہ، اسی کا نام ہے مشکل، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین کی محفل ہو رہی ہے جہاں ہمیں شام تک قصیدے بھی پڑھنے ہیں، سرکار کا ذکر بھی کرنا ہے، اور ساتھ نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ امیر المومنین کے شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس سارے سبق کو برداشت کرنے کے لیے صلوات بابا دے بلند۔ ذکر ہے قرآن
علاج معاشر ہے دامن حیدر، کڑی ہو دھوپ تجھے سائبان نہ دیتے ہیں۔ ذاکرین کے لیے ایک مسئلہ کہا جا رہا ہے، ذاکر جا رہے ہیں، یہ دوسرے ذاکروں کو پیغام دیں، حقیر کا نام واسط آدمی ہے، پردیسی ہوں، دیار غیر سے آیا ہوں، تو ایک نئی زمین کو نیا آسمان دیتے تو جو فرمائیے ٹھیک۔ اچھا دو مولوی برداشت کرنا بھی سوال ہے، یہ میری سوچ دینے آئے ہیں، یہ نیچے سے وہ کہتے ہیں نا ہاں کریں گے، جو آپ کو سنائی نہیں دے گی فقط مجھے سنائی دے گی، نعرہ حیدری۔ اور وہ دوست ہیں دشمنان علی، تو جو نہیں فرمایا وہ ذاکرین کے لیے سننے والے میں اگر سو جائے تو تشریح بھی کر دوں گا۔ اور وہ دوستان علی بھی ہیں دشمنان علی، جو لوگ حسب ضرورت بیان، جو لوگ حسب ضرورت، میں نے کس کو کسی کی جو ہے وہ میزبانی نہیں کی، تو میں نے کہا تھا کہ جس مولوی ذاکر کا شہروں کے لحاظ سے عقیدہ بدلے اس پر بے شمار ہے، اور ایسا مانیے ایسا ہے، بیماری ہمارے سے پائے گا، کل بھی میں نے کہا تھا جو لوگ